السلام علیکم. نیشنل ایشوز کے ساتھ وسیم احمد. آج کے پروگرام میں گفتگو ہوگی پاکستان انڈیا ریلیشنز اور ریلیشن سے بڑھ کر یہ کہ دونوں ممالک کے درمیان طاقت کا توازن کیا ہے. آج کے پروگرام میں یہ بھی گفتگو کریں گے کہ پاکستان کے سابق صدر اور آرمی چیف پرویز مشرف نے یہ کہا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان افغانستان میں امریکہ کے انخلاء کے بعد پراکسی وار شروع ہو سکتی ہے. پراکسی وار کیا ہے؟ کوشش کروں گا کہ آج کے پروگرام میں بھی اپنے مہمانوں سے یہ سمجھوں اور ناظرین کے لیے بھی معلومات کا جو ہے سامان پیدا ہوگا. میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں کرنل محمد زمان اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید. آپ دونوں احباب پاکستان آرمی سے ریٹائرڈ ہیں اور عسکری اور دفاعی تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم, بہت شکریہ تشریف لانے کا. کرنل زمان صاحب یہ فرمائیے کہ پراکسی وار کیا ہوتا کیا ہے؟ پراکسی وار جی ہوتی ہے کہ آپ ڈائریکٹلی فوجیں جو ہے وہ آپس میں نہیں لڑتی, ٹھیک ہے, آپ انڈائریکٹلی آپ لڑتے ہیں. اس کو میٹ گرائنڈر وار بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ کو گوشت کاٹنے کے لیے کلہاڑے کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن اگر آپ قیمہ بنا لیں جی تو قیمے کے جتنے مرضی ٹکڑے کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہ پراکسی وار میں بیسیکلی دشمن کی فوج کا قیمہ بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہندوستان جو ہے وہ اس وقت افغانستان کے راستے, ہندوستان, امریکہ, اسرائیل اور ایران مل کے ہمارے لیے فاٹا میں اور وزیرستان میں اور BLA کے تھرو اور بلوچستان میں پاکستان آرمی کو جس طرح انگیج کیا ہوا ہے کہ ہماری تقریباً 1/3 فوج جو ہے اس وقت وہ وہاں پر مصروف ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی سچویشن میں یہ ہے کہ جب ہماری میجورٹی آف دی فورسز جو ہیں وہ ادھر لگی ہوئی ہیں تو ہندوستان سمجھتا ہے کہ اگر میں یہاں پر پاکستان کے ساتھ لڑائی کروں تو شاید مجھے اس کے لیے جو ہے وہ کامیابی ہو سکتی. ٹھیک ہے. لیکن پراکسی وار جب میں اس پراکسی وار کی طرف ہی آتے ہیں کہ پراکسی وار بیسیکلی اٹ از اے میٹ گرائنڈر وار, جس میں آپ انکنونشنل وار لڑتے ہیں. اور اسی طرح جیسے ایران نے پہلے پراکسی وار لڑی. اچھا, پراکسی وار کا دوسرا فیز جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ انٹرونشن ہوتی ہے کہ جب دشمن کی فوج اتنی زیادہ قیمے کی طرح یا ڈی مورائل ہو جاتی ہے, اس کا اکوپمنٹ جو ہے پرانا ہو جاتا ہے, اکوپمنٹ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے, آپ کے ایمونیشن کی شارٹیجز ہوتی ہیں, آپ کے ٹینک جو ہیں, آپ کے ہوائی جہاز جو ہیں ان کی لائف پوری ہونے لگتی ہے, تو اس کے بعد پھر ڈائریکٹ حملہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. امریکہ کے اندر امریکہ نے وہاں پر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا انڈیا کو افغانستان کے اندر, اور یہ پراکسی وار جو ہے پچھلے کوئی 13-14 سال سے پاکستان کے خلاف لڑی جا رہی ہے. اسی طرح بلوچستان کے اندر پہلے پراکسی وار جو تھی وہ رشیا لڑتا تھا جی, کیونکہ رشیا جو ہے وہ آنا چاہتا تھا ٹو وارم واٹرز. ٹھیک ہے. کیونکہ رشیا کی آپ کو پتہ ہے کہ 2 پورٹس ہیں, مرمانسک اور ولڈیواسٹک. مرمانسک جو ہے سال میں 9 مہینے بند رہتی ہے اور ولڈیواسٹک 6 مہینے بند رہتی ہے. اور تیسری ان کی یہ یوکرین کی طرف تھی, وہ جہاں سے وہ اس کو درہ دانیال جو کہ ترکی کا راستہ ہے وہاں سے, وہ ترکی چونکہ نیٹو کا حصہ تھا, اس کی اجازت کے ساتھ باہر نکلنا پڑتا تھا. تو وہ زمینی راستے سے پہلے وہ افغانستان میں آیا. پہلے اس نے افغانستان کے اندر پراکسی وار کی, ان کو آپس میں لڑایا, افغانستان پر قبضہ کیا. پھر اس کے بعد اس کا پروگرام تھا کہ پاکستان کے اندر وہ پراکسی وار کر کے, اور اتنا زیادہ اس میں ہمارے کچھ سیاستدانوں کو انہوں نے آنری میجر جنرل کا خطاب بھی دیا, اور ایک ان کے پولیٹیکل تھے جو کہ فوت ہو چکے ہیں سارے کے سارے. تو وہ ننگرہار میں بیٹھ کے پختونستان کے ننگرہار کے جو جلال آباد کے ریڈیو اسٹیشن سے پختونستان کے بارے میں بڑا بولا کرتے تھے. بعد میں مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے, فوت ہو گئے. اور جو آنری میجر جنرل تھے وہ بلوچستان کے تھے. تو وہ پراکسی وار. اسی طرح جو آپ نے کردوں کے اندر ان کا جو کرنل تھا, کیا نام تھا اس کا, اس کو بھی انہوں نے استعمال کیا اور پراکسی وار کی, ترکی کے خلاف, عراق کے خلاف, ایران کے خلاف استعمال کیا. بیسیکلی تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکنائزیشن کرتے ہیں, ایک ملک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے ہیں اور اس کے سیاستدانوں کو وہ تیار کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ صوبے بنوائیں, زیادہ انڈیپینڈنس لیں, اس کے اندر سے آزادیاں حاصل کریں. ٹھیک ہے. تو یہ پولیٹیکل پراکسی وار بھی ہوتی ہے, ملٹری پراکسی وار بھی ہوتی ہے, آج کل پروپیگنڈا پراکسی وار بھی ہے کہ ہمارے جتنے بھی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے میڈیا کے لوگ ہیں, جیسے ہمارے یہاں پر اینکر پرسن ہیں, بہت سارے بولنے والے
یا اخباروں میں لکھنے والے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں جو ملک کی اسٹیبلٹی، ملک کی فورسز، ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز، ملک کے دفاع کے بارے میں یا ملک کی جڑوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو مضبوط ہی نہیں ہے، یا ملک کے جو لیڈر ہیں جیسے قائد اعظم ہے، علامہ اقبال ہے، ان کے بارے میں بری باتیں کریں گے، آپ کی آرمی کے بارے میں بری باتیں کریں گے، تو یہ بھی ایک پراکسی وار میڈیا پہ بیٹھ کے لڑی جاتی ہے۔ جی بالکل بریگیڈیئر صاحب اس کا ایک حصہ جی فرمائیے گا کہ پراکسی وار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، آپ کی طرف سے اس میں کچھ ایڈیشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ نہیں، کرنل صاحب نے بہت اچھے طریقے سے سارا اس کا فلسفہ اور بیک گراؤنڈ جو ہے اس کا کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ بیسکلی پراکسی وار ہوا ہے جو کہ ڈائریکٹلی نہیں بلکہ دو ملک اپنی افواج جو ہیں وہ ڈائریکٹلی نہیں آمنے سامنے آتے ہیں، لیکن ان کے اپنے پراکسیز ہوتے ہیں، پراکسیز کے تھرو جو ہے پھر یہ جنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس علاقے میں اپنا کنٹرول قائم کیا جائے، اپنا اثر رسوخ قائم کیا جائے اپنے پراکسیز کے تھرو، ٹھیک ہے نا؟ پراکسی سے مراد بریگیڈیئر صاحب ہم آسان لفظوں میں کوئی ایجنٹ وغیرہ لے سکتے ہیں؟ جی ہاں، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ چلیں افغانستان کا، اب جو جنرل مشرف نے کہا کہ یہ افغانستان میں پراکسی وارز دونوں انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہو سکتے ہیں، اب ان کے ذہن وہ کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ 31 دسمبر کے بعد جب افغانستان جو ہے مطلب بلک آف یو ایس اور نیٹو فورسز یہ سب نکل جائیں گے، وہ علیحدہ بات ہے کہ 12,500 یو ایس ٹروپس جو ہیں وہ پیچھے رہیں گے۔ ان کا افغانستان کے ساتھ جو سیکورٹی اگریمنٹ ہو گیا نئے پریزیڈنٹ اشرف غنی صاحب کے آنے کے بعد، ٹھیک ہے، پلس چند 100 فرانسیسی ٹروپس بھی ہوں گے، برٹش بھی ہوں گے، اٹالین بھی ہوں گے، یہ کل کی خبر ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہوں گے زیادہ تر ایڈوائزری رول میں اور ٹریننگ کے رول میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو میں آپ کو وہ بیک ان کا آپریشن رول جو ہے ان فورن فورسز کا ختم ہو جائے گا، وہ ڈکلیئر تو یہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہذا افغانستان میں ایک اب ویکیوم، یہ خدشہ یہ کہ ویکیوم کریٹ ہوگا جس میں اس ریجن کے جو ممالک ہیں جو سمجھتے ہیں کہ افغانستان ان کی سلامتی کے لیے، ان کی سیکورٹی کے لیے اہم ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ افغانستان، ہماری ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ افغانستان شوڈ بی پیسفل، اسٹیبل اور اپنا وہاں پہ استحکام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ ہوگا تو پھر پاکستان کا ویسٹرن بارڈر بھی سیف ہوگا، سیکیور ہوگا۔ افغانستان پیسفل اور اسٹیبل ہوگا تو پھر وہاں سے جو ترکمانستان سے گیس پائپ لائن آنی ہے، پھر وہاں سے کاسا والا پروجیکٹ ہے بجلی کا جو فائنل فیزز میں ہیں دونوں کی ایگریمنٹس، اور پھر ہم نے جو راستہ اپنا نکالنا ہے سینٹرل ایشیا تک اپنا ٹریڈ، سارے معاملات آسانی سے سارے معاملات پھر ٹھیک آگے پروگریس ان کی ٹھیک ہوگی۔ لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس ویکیوم میں آپ یہ دیکھیں گے انڈیا کی پوری کوشش ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ان کا ایک بڑا سٹرونگ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہے افغانستان میں، جس کے تھرو اور کچھ اینٹی پاکستان قوتیں فورسز جس طرح تحریک طالبان پاکستان ہے، مولوی فضل اللہ گروپ ہے، ازبیک فائٹرز ہیں، اور وہاں پہ ایسے کچھ فورن جو جنگجو آئے ہوئے ہیں جو کہ پاکستان میں فاٹا میں اپنے انفلوئنس کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ انڈینز کو سپورٹ کے حامی ہیں، ٹھیک ہے، اور انڈین ان کو استعمال کرے گا پاکستان میں، فاٹا میں، بلوچستان میں کہ یہ تمام معاملات یہاں پہ خراب رہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو قبول نہیں کریں گے، یہ چیز ہمارے لیے قابل قبول صورتحال نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان میں ہندوستان کا ایک ایسا نیگیٹو رول ہو جو ان کے جو نیٹ ورک ہے وہاں پہ، جو کہ ماضی کی طرح اب بلوچستان میں بھی اور فاٹا میں اپنا انفلٹریشن اور کراس بارڈر اٹیکس جو ہے وہ جاری رکھے اپنے پراکسیز کے تھرو۔ اب آپ کہیں گے ہمارے پراکسیز کیا ہے؟ ہمارے پراکسیز، میں اگر آپ پراکسیز کا لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ افغانستان کے لوگ جن کے ہمارے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، جن کی ہمارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ افغان طالبان، ٹھیک ہے، افغان طالبان کا آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کا اگر جھگڑا ہے تو امریکہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، ان کا اگر جھگڑا ہے تو وہ فورن آکوپیشن فورسز جو آئیں ان کے ساتھ ان کا جھگڑا۔ ہم انہیں پرو پاکستان کہہ سکتے ہیں؟ جی دیکھیں جی، وہ پرو پاکستان اس لیے بالکل کیونکہ انہوں نے ہم پہ کوئی حملہ نہیں کیا، انہوں نے پاکستان آرمی پہ کوئی حملہ نہیں کیا۔ افغان طالبان سے مراد جو ملا عمر کے فالوور ہیں، ملا عمر کے جو افغانستان کے باشندے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس کے بعد دوسرے ایک اور گروپ ہے جن کو ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا حقانی نیٹ ورک کہا جاتا ہے، یہ بھی افغان طالبان کے ایک قسم کے ان کی ایک لیگ ہے، ان کی ایکسٹینشن ہے، لیکن ان کا زیادہ تر جو
کانسنٹریشن ہے، ان کی آپریشنز ہیں، ان کا جو انفلوئنس ہے وہ ساؤتھ ایسٹ افغانستان میں، وہ ادھر سے آپریٹ کرتے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے کہ فاٹا میں کیونکہ جنگ میں اور وہ بھی امریکہ کے بڑے خلاف ہے، فورن آکوپیشن کے خلاف ہے، تو جب وہاں پہ جنگ رہی 12 سال تو ظاہری بات ہے ان پہ حملے ہوتا تھے امریکہ کی طرف سے، تو کچھ لوگ ہو سکتا ہے پاکستان کے ایریا میں آ کے یہاں پہ انہوں نے اپنے کچھ سیف ہیونز بنائے ہوں. ٹھیک ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہیں لوگ جو کہ اینٹی پاکستان نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو لہذا اب بات بڑی کلیئر کرنی چاہیے، اگر ہندوستان نے یہ یو ایس نیٹو کے جانے کے بعد اور افغان نیشنل آرمی نے اگر ایک نیوٹرل رول نہ ادا کیا، افغان انٹیلیجنس جو ہے جو ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے انفلوئنس میں اور پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے، تو یہ بھی انڈیا کے پراکسیز ہیں. تو پھر دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈیا کو افغانستان میں فری ہینڈ دے دیا جائے اور وہ اس علاقے میں اپنا انفلوئنس قائم کر کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کریں. یہ بات سمجھنے والی ہے. تو بات تو بڑی کلیئر ہے کہ اگر انڈین وہاں پہ اپنی بدماشی جاری رکھتے ہیں تو پھر دیکھیں پاکستان کا حق ہے کہ وہ بھی اپنا دفاع کرے. جی ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم افغانستان میں جا کے جنگ کریں گے، نہیں، لیکن افغانستان کی پاپولیشن پشتون پاپولیشن ہے. افغان طالبان کون ہے؟ یہ پشتون ہے سارے، میجورٹی تو پشتون ہے، اور پشتون پاکستان کی سائڈ کے اوپر بھی ہیں، آپ کو پتا ہے، جورو لینڈ کے اس طرف اور اس طرف. تو لہذا یہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو پھر یہ لوگ کبھی نہیں چاہیں گے کہ فاٹا جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہو، یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان جو ہے اس کی صورتحال غیر مستحکم ہو، کیونکہ ان کے یہاں پہ انٹرسٹ ہیں، ان کے رشتہ دار یہاں پہ ہیں، ان کے خاندان یہاں پہ، ان کے کنبے وہ کراس بارڈر جو ہے ان کی موومنٹ ہوتی ہے، یہ ٹریول کرتے ہیں، ان کے بزنس انٹرسٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب ذمہ داری ہے افغان نئے صدر کی، ٹھیک ہے، کہ وہ انشور کریں کہ یہ معاملات اب رکنے چاہیے. افغانستان شوڈ بی نیوٹرل ٹیریٹری، افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، میدان جنگ نہ بنے. جی، اور ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری سرزمین سے افغانستان میں قسم کی درندادی یا وہ افغانستان گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز نہ کرے. اور یہی ایک وجہ میں کنکلوڈ کر لوں، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایجنڈا ہے، پوائنٹ ہے جو کہ ڈسکس ہو رہا ہے امریکہ میں بٹوین آرمی چیف ہمارے جنرل راحیل شریف اور انڈین اپنا امریکن جو ہائر آفیشلز ہیں، ان کی انٹیلیجنس کمیٹی، ان کی آرم فورسز کمیٹی. آئی ایم شیور یہ بار بار ڈسکس ہو رہا ہے کہ اور پینٹاگن کے ساتھ کہ آپ افغانستان میں نکلنے کے بعد ہم انڈیا کی وہاں پہ ایک انکریز پریزنس، زیادہ رول، بلکہ جو موجودہ ہے اس کو ڈسمینٹل ہونا چاہیے اس اسٹرکچر. بالکل ٹھیک. نیشنل ایشوز آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، بریک کا وقت ہو چکا ہے اور بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ انڈیا کی صلاحیت کیا ہے اور کیا وہ پراکسی وار انیشیٹ کر سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے.